ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد ثنا کبریائی تمام تر تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہدایت و زیبہ ہے جو اس تمام کائنات کا خالق مالک رازق معبود برحق وہی داتا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے انگنہ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم مبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگان دین اسلامی بھائیوں دوستوں اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم میں مختلف آیات میں تقویٰ کی وصیت فرمائی ہے تقویٰ کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے اور متقین کو اپنا محبوب اور اپنا قریب تر بنائے رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کامیابیاں اور کامرانیاں رکھی ہیں وہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں متقی بنایا آمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وقولوا قولا سدیدا اور جو کہو سچ کہو سیدھی بات کہو کیا فائدہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو سدھار دے گا تقوی اگر اختیار کرو گے تو آپ کے دیگر سارے معاملات اور سارے اعمال سدھر جائیں گے تقوی اتنی بڑی چیز ہے اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ کر رہے ہیں تقویٰ کی وجہ سے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام لوگوں سے تمام انسانوں سے صرف مومنین کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کیونکہ سارے اللہ کے بندے اور سب سے اللہ کا جو ہے ارشاد ہے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس اے لوگوں اتقوا اللہ ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگوں اے انسانوں اپنے اس خالق سے ڈرو اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا فرمایا اس رب سے ڈرنا بہت ضروری ہے ڈرنا بہت ضروری ہے کیوں ڈرنا ضروری ہے کیا ہے یہ ڈر
کیا صرف ڈر ہی ڈر ہے یا اس ڈر کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے؟ اللہ سے صرف ڈرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کی الگ الگ مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور دیگر ائمہ کرام اور محدثین سے مختلف طرح سے تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا. تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ ہے کوئی تفسیر یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابجائی کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے فرامین نازل فرما دیے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا، جتنی اپنی طاقت ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنی اپنی حیثیت ہے، اتنی جو ہے کوشش کرنا کہ میں وہ سارے احکامات پر عمل کروں، کوئی عمل مجھ سے نہ چھوٹے، اور وہ سارے منہیات، وہ منکرات جن سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے رک جانا، اچھائیاں اور نیک اعمال کرنا، اور برائیاں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا تقویٰ کا نام ہے. دوسری تفسیر کیا بتائی گئی؟ کیا چیز ہے تقویٰ؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو بتایا کہ آپ کبھی درختوں جھاڑیوں میں سے گزرے، کسی کانٹے دار جھاڑیوں میں جنگل میں اگر جانے کا اتفاق ہو تو کیا کرو گے؟ بہت راستہ تنگ ہے، اب اس کے اندر سے گزرنا ہے آپ کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سکیڑو گے، اپنے کپڑوں کو سکوڑو گے، اور کیا کرو گے؟ بچا کے اس کانٹی سے کہ مجھے کہیں یہ کانٹی میرے کپڑے میں نہ لگ جائے، میرے بدن میں نہ لگ جائے، اور جتنا بچ سکتے ہو بچ کے اس راستے سے، کانٹی دار طرف سے نکل کے اپنی منزل مقصود پر پہنچو گے. یہی ہے تقویٰ. آس پاس میں یہ کانٹی دار درخت کیا ہے؟ یہ برائیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. چل رہے ہیں راستے میں، غیر محرم عورتیں نظر آ رہی ہیں، کوئی عریاں لباس پہنا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ہماری نظر پڑتی ہے یا پڑنے کو ہے، ہم احتیاط کرتے ہیں، بچا لیتے ہیں اپنے آپ. ادھر نظر پڑی، اچانک نظر پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، نبی کا کرم دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچانک چھوٹے، یعنی انسان تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، جب نظر پڑتی ہے تو اچانک نظر پڑ جانا، یہ اتفاق ہو جانا، یہ آپ کی طاقت کے باہر تھا، اس لیے اس ایک نظر کو معاف کر دیا گیا. اچانک نظر پڑی اور فوراً بدل دیا، اور نیت خراب نہیں کی، ارادہ خراب نہیں کیا، صفائی ستھرائی کے ساتھ اب فوراً اپنے آپ کو توبہ استغفار کرتے ہوئے پلٹ لیا، اب پھر دوبارہ اس کو نہیں دیکھا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی پہلی نظر معاف ہے تو ٹکٹکی باندھ کے پہلے ایک ساتھ دیکھ لو، بعد میں پھر معاف ہے نظر نہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے. اگر نظر پڑ گئی اب نظر ہٹا دینا، یہ متقی کا کام ہے، یہ تقوی دار کا کام ہے. اور ایسوں کے لیے کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب واترابا. کیا کہتے ہیں؟ ان للمتقین مفازا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین کے لیے کامیابی، ہر طرح کی کامیابی متقین کے لیے ہے. حدائق واعنابا، اور سارے باغات اور یہ جو میوے جات لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر انگور بھی ہیں، سیب بھی ہیں، شہد بھی ہے، اور نہریں بھی ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ ساری جنتیں کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے بنا کے رکھی. تقویٰ یہاں اختیار کرو، یہاں ان سب چیزوں سے بچ جاؤ، اپنی نفسانی خواہشات سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، اپنے نفس سے جہاد کرو. تب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت یہ ملے گی کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص اپنے طور پر اور اپنے تئیں دیکھ بھال لے کہ وہ اپنی جان سے آگے کیا پیش کر رہا ہے اللہ کے پاس. یوم قیامت
جب حساب کتاب ہونے والا ہے اس وقت کے لیے اس نے کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، کیا چیزیں آگے بھیج رکھی ہیں کہ وہاں اس کے کام آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور پھر اللہ کا تقویٰ کیا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ خواہ تم گھر کی چار دیواری میں برائی کر رہے ہو یا کھلے عام کر رہے ہیں، اگر اپنے آپ کو کسی لوہے کے قلعہ میں بند کر لو اور چھپ چھپا کے تمام دنیا سے وہ برائی کرو، وہ برائی بھی اللہ دیکھ رہا ہے، یا وہ نیکی کرو وہ نیکی بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو یا صدقہ کرو، خیرات کرو یا دعائیں کرو، نمازیں تہجد پڑھو یا جو کچھ عمل تم کرتے ہو، خواہ کسی تہ خانے میں بیٹھ کے کر رہے ہو، تمام مچھلیاں پانی میں سمندر کی تہ میں ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے دعا کر رہی ہیں، رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، رب العالمین انہیں سن رہا ہے۔ وہ کالا کیڑا یا کالی چیونٹی جو کالے پتھر کے نیچے اس اولاً تو یہ 7 آسمانوں کا اندھیرا، 7 آسمان، اس کے بعد میں 7ویں آسمان سے زمین تک کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، اس پانی کے اندھیرے کے اندر ایک کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اندر یا کالے پتھر کے نیچے کالا کیڑا یا کالی چیونٹی گزر رہی ہے، اور وہ کیڑا بھوک محسوس کر رہا ہے، اس کی بھوک کو اللہ محسوس کر رہا ہے، اور اس کا رزق اللہ وہاں پہنچا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے رزق کی تلاش میں کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام کی تمیز چھوڑ کر رزق حاصل کرنے میں رات دن ایسے لگے ہو کہ اپنے رب کو بھول گئے، بجائے اس کے اپنے رب کو یاد رکھو، جو کچھ ملے حلال کمائی کرو، حلال کماؤ، حلال خود کھاؤ، حلال اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، کیونکہ یہی حلال جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے دیکھیے صبح نکلتے ہیں بھوکے بھوکے، اپنے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو گھسلوں میں چھوڑتے ہیں، نکلتے ہیں رب کے جو ہے حکم سے رزق کی تلاش میں، نہ ان کی کہیں نوکری لگی ہوئی ہے، نہ ان کی کہیں چاکری ہے، نہ انہیں کوئی جو ہے نوکری تلاش کرنے جانا ہے، نہ ان کو جا کے کہیں محنت مزدوری کرنا ہے، صبح نکلتے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، اور شام کو اپنے کوٹھے بھر کے، اپنے پیٹ بھر کے اور اپنے کوٹھے بھر کے لے کر آتے ہیں، خود سیر ہو کر کھا کر آتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کے لیے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر اپنے پرندوں کو، اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور آرام کی نیند سوتے ہیں۔ انہیں کون کھلا رہا؟ اللہ رب العالمین۔ یہ سمندر میں کتنے طرح کی مچھلیاں ہیں، جتنے جانور اوپر ہوں گے زمین کے اس سے زیادہ سمندر میں ہیں۔ زمین کے وہ جانوروں کو تو ہم دیکھتے ہیں، سمندر میں بھی شیر ہے، سمندر میں بھی گھوڑا ہے، سمندر میں بھی سب کچھ ہے، سمندری ہر طرح کا جانور موجود ہے، اور ایک سے ایک خونکار اور ایک سے ایک بڑی اس کی غذا جو ہے، اگر ایک وقت میں وہ کھائے گا تو کم از کم 1 ٹن کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کھا سکتا ہے۔ ویسی غذا اس کا پیٹ کون بھر رہا ہے؟ اسے کیا ہمیشہ بھوکا رکھتا ہے رب العالمین؟ اس کا پیٹ بھی بھر رہا ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ ہمارا 2-4 مہینے کا پورے خاندان کا کی غذا وہ ایک وقت میں کھا رہا ہے، کون دے رہا ہے اسے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اب تقوی اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا، اللہ کا تقوی اختیار کریں، جائز کمائیں، جھوٹ سے، دھوکے سے یا کسی طرح کی جو ہے غداری سے اور ادھر ادھر سے مال رب کر کے کمانے کے بجائے حق اور حلال کی کمائی کمائی جائے، اور حق اور حلال کی کمائی خود بھی کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی کھلائیں، تاکہ ہمارے بچے جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق
فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو، اس رب کا تقوی اختیار کرو اس دن سے جس دن کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، تمہارے ماں باپ نہ تو تمہارے کام آئیں گے. آج اگر دنیا میں تمہارا باپ بادشاہ ہے اور تم یہ سوچو دنیا میں جو ہے مطلب لوگوں پہ فخر کرتے ہو کہ میرا باپ تو بڑا بادشاہ ہے، اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس ملک کا فلاں ہے، اور اس کے جو ہے گھمنڈ میں جو چاہے کر گزرتے ہو اور سوچتے ہو کہ مجھے بچا لے گا میرا باپ. لیکن وہاں کون بچائے گا؟ وہاں کون بچائے گا؟ اور اگر اولاد والے ہو تو دو چار بچے کھٹے کھٹے 10 جوان بیٹے ہیں، اس میں جو ہے اپنی گھمنڈ میں ہو کہ میرے تو اتنے بیٹے ہیں، میرا تو اتنا مال ہے، میرا تو اتنا کچھ ہے، یہ مجھے بچا لیں گے. نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا. باپ نے کہا بیٹے آجا کشتی میں بیٹھ جا، آجا کشتی میں بیٹھ جا، آج ایسا طوفان آنے والا ہے کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ابو میں تو اتنی اونچی پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور مجھے کیسے جو ہے یہاں پر اگر کچھ ہوگا بھی پانی آئے گا تو میں اس سے اونچی پہاڑی پہ چلا جاؤں گا. باپ نے کہا نہیں بیٹے، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچنے والا ہے، وہی بچے گا جو اس کشتی میں بیٹھے گا، کیونکہ اللہ کا میں نبی ہوں، اللہ کے حکم سے میں نے یہ کشتی بنائی ہے. تم اگر یہاں بیٹھو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ کوئی تمہیں بچانے والا نہیں. نبی کا بیٹا تھا. اس نے کہا میں اور اوپر چلا جاؤں گا. اور اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہیں سے پانی نکالا، وہیں سے فوارہ نکالا. سب سے پہلے انہی کا بیٹا ڈوبا. کس نے بچایا؟ جب اللہ کا حکم آ جائے نبی بھی کام نہیں آتا، کوئی بادشاہ کام نہیں آتا، کوئی طاقت کام نہیں آتی. جتنی نفری تمہارے پاس ہوگی، جتنی بڑی حکومت ہوگی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. رب کا حکم میں ختم. اور پھر اتنا ہی نہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے یا رب العالمین، تو میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے کیا کہا انہ عمل غیر صالح. وہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جو تمہارے حکم پر نہیں؟ اس نے تمہارا حکم نہیں مانا. ایک تو رب کا حکم نہیں مانا، کیونکہ نبی جو حکم دیتا ہے وہ رب کے حکم سے حکم دیتا ہے. اس نے رب کا حکم ٹھکرایا، نبی کا حکم ٹھکرایا، باپ کا حکم ٹھکرایا. اتنا بڑا نافرمان آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے ڈبو دیا اسے. آج ظام کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب ہم کو بچا لیں گے، ہمارے پیر صاحب قیامت میں ہمیں بچا لیں گے، ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے ماں باپ ہمیں بچا لیں گے. کوئی کام آنے والا نہیں. آپ کے اعمال آپ کو کام آنے والے ہیں. اس لیے تقوی اختیار کیا جائے اور یہیں پر خوب نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور باوجود اس کے گھمنڈ اور فخر نہ کریں اپنے عملوں پر، کیونکہ کوئی عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا الا یہ کہ اللہ کی مہربانی ہو جائے، اس عمل کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مہربانی کر کے جنت میں داخل کرے. اس لیے عمل کرنے کے بعد میں بھی انسان اپنے اندر عجب اور گھمنڈ محسوس نہ کرے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو اتنا صدقہ دیتا ہوں، میں تو اتنے روزے رکھتا ہوں، میں تو اتنا یہ کرتا ہوں. 500 سال جس نے خدمت، جس نے اللہ کی عبادتیں کی، ایک حدیث میں آتا ہے جب حساب کتاب ہوگا ایک شخص نے 500 سال صرف رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جاؤ اسے میری اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دو، اس کو ایک لمحے کے لیے خیال آئے گا، کچھ کہا نہیں اس نے، دل میں اس کے خیال آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ کو معلوم. وہ دل میں سوچتا ہے کہ کیوں اللہ کی مہربانی سے یا اللہ کی رحمت سے کیوں میرے عمل کا کچھ بھی نہیں. میں نے 500 سال عبادت کی ہے، 500 سال نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات دیا ہے، تہجدیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں. اللہ کی مہربانی سے کیوں؟ اللہ پوچھے گا کیا سوچا تم نے؟
یہ کیا کہا تم نے؟ کہے گا نہیں اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا عمل 500 سال ہے۔ اچھا تمہیں 500 سال کے عمل کا ثواب چاہیے، ٹھیک ہے جاؤ انہیں 500 سال کی عبادت کا ثواب دے دو۔ تھوڑی دیر میں اتنی شدید پیاس لگے گی، اتنی شدید پیاس لگے گی کہ اس کی زبان جو ہے وہ منہ کو آ رہی ہوگی، پانی پانی مانگتا رہے گا، پانی 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 پانی۔ فرشتے کہیں گے جی پانی بہت بہترین پانی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اتنا بہترین پانی ہے کہ ایک دفعہ تم پی لو گے تو تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، لیکن تمہارے پاس کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں دینے کے لیے؟ کہے گا میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پانی چاہیے۔ بار بار فرشتوں سے کہتا رہے گا، فرشتے کہیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے تم دے دو۔ کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے میرے عمل کے، میرا آدھا عمل لے لو۔ فرشتے کہیں گے تمہارے آدھے عمل سے یہ گلاس پر پانی نہیں آ سکتا، اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ پانی ہے۔ وہ کہے گا میرا پورا عمل لے لو لیکن مجھے پانی دے دو، مجھے پانی پلا دو۔ اس کو پانی پلایا جائے گا اور اس کا عمل ختم 500 سال کا۔ کہا جائے گا لے گا اسے جہنم میں ڈال۔ آپ تصور کریں یہ پانی کی کیا قیمت ہے، اور یہ جو گھمنڈ ہے عبادتوں پر، اس کی کتنی زیادہ مذمت ہے اسلام میں۔ اپنے عمل پر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا۔ اور پانی جو ہم کتنا اسراف کر رہے ہیں، کتنا پھینک رہے ہیں۔ ایک گلاس پانی 500 سال عمل سے بھی بڑھ کر، 500 سال کی عبادت سے بڑھ کر ایک گلاس پانی ہے۔ ہم دن میں کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، کتنا اسراف کر رہے ہیں۔ یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ جب نہا رہے تو پانی کو بالٹی میں پکڑ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 لیٹر پانی یا 2.5 بوند سے 2 یا 2.5 لیٹر سے 1 بوند، 2.5 لیٹر سے زیادہ سے پانی سے نبی نہیں نہاتے تھے کبھی۔ وضو کرتے تھے آدھا لیٹر کے اندر اور نہاتے تھے 2.5 لیٹر کے اندر، اور ہمارا وضو 5 لیٹر میں ہوتا ہے اور نہانا 70-80 لیٹر میں ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو شاور سے نہاتا ہے کم سے کم 70 سے 80 لیٹر پانی جاتا ہے۔ تو آپ سوچو نبی مہینہ 1 سال نہائیں اور ہم 1 دن میں نہائیں۔ اپنے پانی کو بچاؤ، کیونکہ آنے والے وقتوں میں وہ وقت آئے گا کہ پانی کے لیے جنگیں ہوگی۔ آج شروعات ہو گئی ہے، مختلف ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پانی، ہمارا پانی اس کو جا رہا ہے، اس کا وہ نہر کا پانی ہے لیکن ہمارے راستے سے گزر رہا ہے، وہ نہریں بند کی جا رہی ہیں، بند بنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پانی سے روکا جا رہا ہے۔ کل کو صرف اس کی وجہ سے جنگیں ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے پانی کو بچاؤ، اپنے بچوں کے لیے پانی کو بچاؤ، اپنے گھر والے کو۔ یہ بھی تقویٰ کے اندر ہے۔ متقی جو ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس تمام تکالیف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے سنا گیا، اللہ تعالیٰ سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی متقین کی کچھ صفات گنائی ہیں اس سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا، دوڑو، جلد بازی کرو، بھاگو، دوڑو اور لپکو، کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، وَأَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، جس کی چھوٹی سے چھوٹی جنت ہوگی یہ زمین و آسمان سے بڑی ہوگی۔ اس جنت کی کا جو عرض ہے یہ زمین و آسمان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اعدت للمتقین، اور اس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے متقی لوگ، ان کی صفات اللہ کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان صفات کے مطابق بنائیں، یہ صفات ہمارے اندر میں پیدا فرمائیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خوشی کا موقع ہو یا تکلیف میں ہو، تنگی میں گزار رہے ہو یا خوشحالی میں گزار رہے ہو،
ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے رہتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا غلطی کرتا ہے، ہم اس سے زیادہ بڑی غلطی کریں گے، دوسرا غصہ کرے گا، ہم اس سے زیادہ غصہ کریں گے، دوسرا ہمیں ایک مارے گا، ہم اسے قتل ہی کر دیں گے، یا اسے 2-4 مار دیں گے، ہاتھ پیر توڑ دیں گے۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وعافین عن الناس، دوسرا کچھ بھی کرا ہم اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں گے، خواہ وہ ہمیں بزدل سمجھے، خواہ وہ ہمیں کمزور سمجھے۔ ہم متقی ہیں، کمزور نہیں، ہم متقی ہیں، بزدل نہیں، ہم نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، نو پرابلم، ہم اسے معاف کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وعافین عن الناس میں سے ہم بن جائیں۔ اور کہا واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے، ایسے حسن اخلاق اور ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت اب آپ کی، اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے ان صفات کی وجہ سے۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ کا کام ہو جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ یا اپنی جانوں پہ کسی طرح کا ظلم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبهم، اور اللہ سے بخشش مانگنے میں لگ جاتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے میں لگ جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے کوئی معاف کرنے والا؟ اللہ کے سوا ہے کوئی تمہارے گناہ بخشنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ معافی مانگو اللہ سے، ڈائریکٹ مانگو، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ ان کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے فلاں کے صدقے میں، اللہ نے سکھایا نا نبی نے سکھایا۔ اللہ سے نے کہا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، جبکہ ان کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ وہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگے، میں انہیں ڈائریکٹ دوں گا، واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج واسطے وسیلے کے بغیر چلتا نہیں۔ البتہ وسیلہ جائز ہے، 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے، یا اپنا کوئی ایسا بزرگ جو زندہ ہو، مر گیا نہ ہو، اس سے کہے، اس کا واسطہ نہ دے بلکہ اس سے کہے اے بزرگ میرے لیے میرا یہ مسئلہ ہے، آپ دعا فرما دیں، وہ دعا کر دے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ تیسرا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بہت ہی بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہے۔ یہ 3 اعمال، 3 وسیلوں کے علاوہ چوتھی طرح کا کوئی وسیلہ کسی بزرگ کا نام لے کر، کسی بزرگ کا یا کسی نبی کا یا کسی پیر کا نام لے کر ان کے واسطے وسیلے میں دعا قبول کروانا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا لو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یا اللہ تو رحیم، یا اللہ تو غفور ہے، تو مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما، یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما، میری روزی کے مسئلے حل کر دے۔ اس طرح سے تو آپ اللہ سے دعائیں کرتے جائیے، دعائیں کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اب اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ گناہ ہو گیا اس سے معافی مانگ کے پھر اب نیکی کی طرف لگ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ متقین ہیں، تقوی والے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ جتنی صفات گنائی گئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کو اللہ تعالیٰ خوب بہترین اجر دینے والا ہے، اور بہترین ان کا مغفرت فرمانے والا ہے، اور انہیں جنتیں عطا فرمانے والا ہے، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہریں، اور ہر چیز موجود ہے۔
اور کہتے ہیں وہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں نکالا نہیں جائے گا وہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کو اچھی بنانے میں آخرت کو خراب کیا جا رہا ہے، دنیا اچھی بنانے میں آخرت کو خراب کیا جا رہا ہے، آخرت کو اچھی بنانے میں دنیا خراب ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی زندگی ہے۔ وہ جو زندگی ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس لیے اس کو بہترین بنائیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کتنا ہی بہترین ٹھکانہ اور کتنا بڑی نعمت اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، جو کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ محنت ہے، آج یہ محنت کریں گے تو ہمیں ملے گا، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ محنت کرو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے حسن سلوک اور بہترین کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ آپ نیکیاں کرتے جائیں اور اجر اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتے جائیں، اللہ سے امید رکھتے جائیں کہ اللہ مجھے دینے والا ہے، اور تقویٰ اختیار کریں اپنے اندر، اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں دینا، کبھی کسی کو گالی نہیں بکنا، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، اور یہ تمام صفات خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں میں بہترین، اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا وہ بہترین ہے، اور میں تم سب میں بہترین ہوں اپنے گھر والوں میں۔ نبی سے بڑھ کے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی صفات، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو ہم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آپ نبی کی طرح سے کھاؤ پیو، نبی کی طرح سے چلو اٹھو بیٹھو، نبی کی طرح سے حکومت کرو، نبی کی طرح سے بیویوں کا خیال کرو، نبی کی طرح سے بچوں کا خیال کرو، نبی کی طرح سے حکومت کرو، نبی کی طرح سے پڑوسیوں کا خیال رکھو، نبی کی طرح سے نوکری کرو، نبی کی طرح سے تجارت کرو، ہر کام کرنا تو نبی کی طرح سے کرنا، تاکہ نبی کے صحیح امتی کہلائیں اور جنتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بنائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا بنائے، اور اپنے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة